بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے دو ناشکروں کا انجام۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بھئی کیا آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانیاں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یہ کہ میں برس کے مریض میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے کوئی میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور میرے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ مجھے رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے۔ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تمہاری پریشانیاں دور فرمائے اور تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، تمہاری جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہ ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ 2000 اونٹوں اور اونٹنیوں کے ڈریور کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا امیر آدمی بن گیا۔ اور وہ اتنا بڑا امیر آدمی بن گیا کہ اس نے رہائش کے لیے بہت سارے محلات بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہی مذاق کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تجھے خوبصورت بنائے اور تمہیں بال بھی عطا کرے، تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ اس گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ وہ ہزاروں گاؤں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، وہ بھی عالیشان محل میں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ آدمی اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، مجھے بھی بہت سی پریشانیاں ہیں، یہ کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے اور نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور رزق کی فراگی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی عطا کر دی اور اس کی بینائی کو بھی دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے کے پاس آیا۔ اس نے اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار ایسی بات آئندہ نہ کرنا۔ میں امیر اور امیر باپ اور امیر دادا کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی امیر تھا، میں بھی امیر ہوں اور میرا دادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں جوتے لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہو، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ وہ جب یہ کہہ کر چلا تو اس کے جانوروں میں سے ایک بیماری آ گئی، اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی، گویا وہ جس پوزیشن میں تھا وہی پوزیشن اس کو دوبارہ مل گئی۔ اس کے بعد دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بھی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم مفت خورے ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، ہم نے فلاں سودا کیا، اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لایا اور نہ یہ میں نے چوری کی ہے، نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جا یہاں سے ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گا۔ جب اس آدمی نے اس خوب ڈانٹا تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہو، جیسے تم چاہو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس نے ناراض ہو کر کہا کہ تم جیسے تھے اللہ تمہیں پہلے جیسا ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں سے ایک بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئی، اسی طرح وہ ہو گیا جیسا وہ پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ تیسرے کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی
بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے آپ مجھے اگر کچھ دے دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مند ہوں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا، بھائی تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی۔ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی بھی عطا کری اور اتنا رزق بھی دیا کہ میں آج آسانی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کہی تو وہ مخاطب ہونے لگا اور کہا، مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، وہ تو اپنی اوقات کو بھول گئے تھے مگر تم نے اپنی اوقات یاد رکھی، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا میر کبیر آدمی بن گیا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔